ढोल बजाना आपने कहाँ से सीखा और कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ؟ जी मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मिट्ठू साईं एंड गुंगा साईं। तो मैंने उनको बजाते हुए देखा और मुझे शौक आया कि मैं भी ये सीखूं। फिर मैंने ये सीखना स्टार्ट कर दिया। सूफीज़म में आपको सबसे अच्छा कौन सिंगर लगता है जिसको आप सुनती हैं या पसंद करती हैं? मुझे नुसरत फ़तेह अली खान जी और आबदा परवीन। अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा मुमताज़। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। शादी ब्याह के तकरीबात में आपने देखा होगा कि ढोल बजाने वाले मर्द हज़रात तो काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज हम सिटी कॉर्नर टीवी की वसासत से आपको एक ऐसे टैलेंट से मुतारिफ़ करवाते हैं, एक ऐसी लड़की से जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है और उसका नाम सुज़ैना है, जो कि इस फ़न को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती है और सूफ़ीज़म में अपने आप को प्रमोट करना चाहती है। तो चले करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सुज़ैना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा सुज़ैना, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस जो ढोल बजाना आपने कहाँ से सीखा और कैसे आपको ये शौक पैदा हुआ? जी मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मिट्ठू साईं एंड गुंगा साईं। मैंने उन्हें वो लोग काफ़ी इवेंट्स में आए थे, हमारी फैमिलीज़ के इवेंट्स में। तो मैंने उनको बजाते हुए देखा और मुझे शौक आया कि मैं भी ये सीखूं। फिर मैंने ये सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मैं मैट्रिक अच्छा, क्लियर कर चुके हैं आप? नहीं, इस साल मैंने कर देना। अच्छा इस साल इन्होंने मैट्रिक कंप्लीट कर लेना है। अच्छा तो सुज़ैना, यही क्यों? यानी कि और भी तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, यानी कि कोई गिटार बजाती है लड़की, कोई पियानो बजाती है, तो ये ढोल ही क्यों? नहीं, मुझे ढोल ही अच्छा लगा इस फील्ड में। पूरे पाकिस्तान में मुझे ढोल ही अच्छा लगा, तो इसी वजह से मैंने यही पैशन चूज़ किया कि मैं इसको ही आगे लेकर। अच्छा, जब आपने अपने घर में बताया कि मैं ये सीखना चाहती हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? वो इजी थे, क्योंकि हमारा इनके साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा पुराना है। इसी वजह से उनको मैंने बोला कि मैं ये सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं और आप सीख लें। फिर मैंने ये सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो कितनी देर लगी आपको ये ढोल सीखने में? जी मैंने तो 1 साल में सीखा है। 1 साल में? जितनी जल्दी आप पिक कर सकते हैं उतनी जल्दी आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, आगे अगर आपको मौके फ़राहम किए जाएँ तो आप इसी में अपना करियर बनाना चाहोगी? जी जी जी, आपने गूंगा साईं के बारे में तो सुना ही होगा, मैंने भी बिल्कुल सुना है। तो उनके छोटे भाई जो इनके उस्ताद भी हैं, मिट्ठू साईं, तो उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप?
الحمدللہ جی خیریت. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بچی آپ کے پاس آئی تو آپ نے کیا دیکھا کہ مجھے سکھانا چاہیے اس بچی کو؟ دیکھیں جی، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا لگن دیکھتا ہے، اس کی محبت دیکھتا ہے کہ کام سے کتنی ہے. تو ہم نے ان کی لگن دیکھی، محبت دیکھی، اور جو ہے نا ہم نے کہا موسٹ ویلکم، بسم اللہ آئیں، ہم آپ کو تعلیم دیں گے. اچھا سر، کتنے سالوں سے آپ اس پروفیشن میں ہیں، یعنی کہ آپ ڈھول کے اس پروفیشن میں ہیں؟ مجھے تقریباً پلے کرتے ہو گئے 30 ایئرس. 30 سال ماشاءاللہ آپ کو ہو گئے ہوئے ہیں. میں بچپن سے ہی تقریباً 6-7 سال کی ایج سے میں منہ سے پہلے پلے کرتا تھا، پھر ہاتھ سے، کیونکہ وہ تب چھوٹا تھا. پھر جب میں نے پراپر گلے میں پہن کے بجانا کیا ہے نا شروع، وہ تقریباً 30 سال ہو گئے مجھے. اچھا، آپ کے روحانی استاد کو نا، یہ کہتے ہیں نا روحانی استاد بھی ایک ہوتا ہے. میرے اصل میں یہ تربیت تو گھر سے ہی ہے. والد صاحب بھی پلے کرتے تھے، اور گنگا سائیں جی وہ بڑے بھائی ہیں، وہ بھی استاد ہی ہیں. لیکن جو ہمارے میں جو شاگردی ہوتی ہے نا، وہ بھائی بھائی کی شاگردی نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کی نہیں کر سکتا. میرے استاد جی، استاد نعمت علی، وہ میرے استاد تھے. وہ ادھر ہی سلامت پورہ میں رہتے تھے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ ان کو جنت کرور کر بخشے. تو شاگردی ان کی تھی، لیکن تربیت گھر سے بھی لی، ان سے بھی لی. اور یہ بس یہی ہے کہ استاد کی سیوا جتنی آپ کرو گے، جتنی دعا لو گے، اتنا ہی آگے بڑھو گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ پاکستان میں ہی صرف آپ نے یہ ہنر اپنا دکھایا کہ اس کے باہر بھی آپ گئے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہم نے تقریباً 24-25 سال بابا شاہ جمال سرکار پہ ایوری تھرسڈے پلے کیا ہے، اور وہاں سے اللہ کا ولی راضی ہوا، ایسی مور لگی، اور اللہ پاک نے میں تقریباً 46 کنٹری میں پلے کر چکا ہوں. امریکہ، کینیڈا، یہ سب بجا چکے ہیں. یورپ، جاپان، ملیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، یہ وہ سب گھوم چکے ہیں الحمدللہ. اچھا جی، ماشاء اللہ. اچھا تو سر یہ بتائیے گا کہ ایک سوال جو ہر لوگ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ اس کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں ڈھول کا؟ کہ آج کل تو صرف یہی دیکھا نا شادی بیاہ کے تقریبات میں صرف جی یہ ڈھول بجانے والے آگے لوگوں کو یعنی خوش کرنے کے لیے کہ چلو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ مل جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے جی، ہم نے تو ایک اس کو جو ہے نا صوفی کا ہی جو ہے نا یہ ساز، کیونکہ نوبت قلندری ہے، یہ مرشد کی ہے، تو ہم نے تو اس کو جو ہے نا وہ فقیر کو راضی کرنے کے لیے پہنا تھا. آگے پھر جو یہ سلسلہ وہ اللہ پاک نے بڑھا دیا. ابھی ہمارا تو کوئی سائڈ ایسا بزنس بھی نہیں ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے یہی ہنر دیا، اس سے ہی نوازا ہے، اور یہی ہماری روزی روٹی ہے. تو اصل جو عقیدت کی ڈیوٹی ہے وہ ہم اولیاء کرام کے جگہ پہ دیتے ہیں. لیکن جو دوسرے تیسرے لوگ بلاتے ہیں، جیسے شادیوں میں بلا لیا، جیسے کوئی ایونٹس پہ بلا لیا، وہ یہی ہے کہ سمجھ لیں کہ وہ روزی روٹی والا ہی کام ہے. وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو راضی کرتے ہیں. لیکن جب ہم اولیاء کرام پہ جاتے ہیں تو وہ ہماری پھر روح کی ایک جو ہے نا وہ غذا نہیں جیسے ہوتی، وہ ملتی ہے ہمیں. چلے ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی سر یہ سن کے. اچھا سوزینہ، یہ بتائیے گا کہ صوفی ازم میں آپ کو سب سے اچھا کون سنگر لگتا ہے جس کو آپ سنتی ہیں یا پسند کرتی ہیں؟ مجھے نصرت فتح علی خان جی اور عابدہ پروین. عابدہ پروین اور نصرت فتح علی خان جی، کیا ان کی قوالی میں کیا ہے ایسا، یعنی کہ جو بولتے ہیں یا گاتے ہیں تو آپ کو کافی اچھی کیوں لگتی ہے وہ چیزیں؟ دیکھیں جی، ان کی قوالی میں یہ ہے کہ وہ سیدھا مالک کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو ملا دیتے ہیں. اگر آپ وہ سماعت سے، نیت سے اس کو سنیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لفظ کیا، کیونکہ وہ ساری معرفت ہوتی ہے. جو قوالی ہے یا جو صوفی گانا ہے وہ ساری معرفت ہے، وہ ساری اللہ کی طرف ہی جاتی ہے. اور جو ان کو سنتا ہے غور سے، توجہ سے، تو سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک، آپ سمجھ لیں کہ اس کے پاس جانے کا ایک راستہ ہے. کیا بات ہے. اچھا چلیں، آخر میں سوزینہ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈھول بجا کر ان کو دکھائیں. جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ 14 سالہ سوزینہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے یہ ڈھول بجایا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ٹیلنٹ پروموٹ کرنے میں ہماری مزید مدد کیجیے. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہو تو ہمیں ویڈیو اپنی شیئر کیجیے. ہم اپنے سٹی کارنر کی طرف سے آپ کا ضرور انٹرویو کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو یقیناً اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. اللہ حافظ و ناصر.